جی ناظرین کرام، بہت سارے نوم چومسکی کا آرٹیکل سب سے پہلے میرے سامنے ہے جی. ظاہر ہے کہ دنیا کے یعنی کہ لیفٹ کے ممتاز ترین لوگوں میں سے شامل ہوتے ہیں اور ان کا احترام ہر جگہ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ڈاؤن ٹراڈن طبقے کے لیے، محروم اور مقہور طبقے کے لیے کچھ نہ کچھ بات کرتے رہتے ہیں اور ان کی وزن ہوتا ہے. یہ ایک آلٹرنیٹو ایک تھنکنگ ہے جو امریکہ میں پائی جاتی ہے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور خاص طور پر سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں بہت سی باتیں انہوں نے لکھی، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس وقت جو یہ وال سٹریٹ آکوپائی موومنٹ ہے، آکوپائی موومنٹ کہہ رہے ہیں اسے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ امریکہ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. میں نے کہا کہ پہلے میں نے ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے سن 30 کا ڈپریشن دیکھا ہے. اچھا 70 80 82 90 سال کے ہوں گے، مطلب اس کی یادیں میرے تازہ ہیں کہ کیا امپیکٹ پڑا تھا. لوگ جو تھے، لیکن اس وقت بھی لوگوں کو یہ خیال تھا کہ یہ جو ہوپ تھی، امید تھی کہ یہ میری یہ جاب چلی گئی ہے، یہ آ جائے گی اور مجھے مل جائے گی اور حالات بدلیں گے، ضرور بدلیں گے. انہوں نے کہا اب تو یہ حال ہے کہ ہم سے سوچ رہے ہیں کہ شاید حالات بدلے ہی نہ، کوئی امید ہی باقی نہیں رہی. مینوفیکچرنگ کے کارخانے جو ہیں وہ ہم نے دوسرے ملکوں میں شفٹ کر دی ہیں. اب وہ مزدور تو بے روزگار ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا جی. پروڈکشن جہاں ہو نہیں رہی، پروڈکشن ہم باہر لے گئے ہیں جی. بینکس پہلے بینکس کی طرح کام کرتے تھے، اب بینکس کی طرح کام ہی نہیں کرتے، اب ان کے کام ہی دوسرے ہو گئے ہیں جی. اور یہ ہے کہ اب اصل بات یہ ہے کہ جسے ہم ارتکاز زر کہتے ہیں، دولت کا کسی جگہ کنسنٹریٹ ہونا، وہ پاور کا کنسنٹریٹ ہونا ہو گیا ہے. ہم ایک امپائر کی طرح گویا کام کر رہے ہیں اور لوگ بالکل توقعات جو ہیں نا ان کی اس زمانے کے لحاظ سے بہت بدلی سی ہیں. اور اس موومنٹ کو یعنی اس زمانے میں تھا وی آر گوئنگ گاٹ آؤٹ آف اٹ، اٹ ول گیٹ بیٹر. اب یہ صورتحال نہیں، اب ہم اور طرح سوچ رہے ہیں. اور پہلی چینج 70s میں آئی تھی جی، آنی شروع ہوئی تھی ہمارے چینج ایک تھنکنگ میں امریکہ کے سارے. وہ یہی پروڈکشن یہاں سے شفٹ ہو گئی، وہ یہ کہ بینکس کا رول ڈفرینٹ ہو گیا اور انہوں نے گویا ایک طرح سے لوگوں کو ایک طرح خریدنا شروع کر دیا. اور ساتھ یہ بھی کہ ایک جو دولت کی اور فیکٹر تھا، امپورٹنٹ تھا. انہوں نے کہا کہ پھر بتایا کہ میں فلاں جگہ تھا اور وہاں انہوں نے کہا کہ ہماری جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی بیکورڈ ہو گیا ہے. بتایا فلاں جگہ تھا، وہاں ہم فلاں جگہ جانا تھا، ہم 2 گھنٹے میں پہنچ گئے. یعنی کہ وہ ٹرین اتنی فاسٹ تھی. یہاں وہی فاصلہ انہوں نے کہا 5 گھنٹے میں امریکہ میں طے ہوتا ہے. ہم کئی لحاظ سے پیچھے جا رہے ہیں جی. تو ایسا اب یہ جو سوچ پیدا ہو رہی ہے یہ صرف لیفٹ کی نہیں ہے. بہت سے تھنکر جو نیو کونس نہیں ہیں وہ امریکہ کی صورتحال پر پریشان بھی ہیں اور تشویش میں مبتلا ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے دیکھیں. ادھر انڈیا پر ایک آرٹیکل ہے، دا رائز آف انڈیا سافٹ پاور. انہوں نے کہا کہ انڈیا کی جو اب یہ ایک دنیا میں تاثر ہے نا، ایک سافٹ پاور کا مطلب یہ ہے کہ اقدار کے سپیریئر ہونے کا تاثر جو ہو جاتا ہے وہ ایمرج کر رہا ہے. انہوں نے کہا پہلے ہم ڈونر سے پیسہ لیتے تھے، اب لوگ چیریٹی لیتے تھے، اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ دو، آپ انویسٹ کرو دوسرے ملکوں میں، مدد کرو غریب ملکوں کی. اب انڈیا کی حیثیت وہ ہو گئی ہے. اس پہ لمبی بحث بھی ہے اس میں، لیکن میں صرف یہ ایک بتا رہا ہوں کہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ہم ابھی ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں پیسہ دو، وہ کہتا ہے کہ جی ہم مدد کریں کچھ. ہماری جو وہ مدد کرنا چاہتا ہے کہ گیس دے کر یا بجلی دے کر یا بارڈر کھول کر کچھ ہمیں تاثر دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، بنیا لمبی تجارت کر رہا ہے. وہ اس بات کا اعلان کرنا چاہ رہا ہوگا کہ ہم آپ کے لیے بڑے خیر خواہ ہیں، اسی خیر خواہی میں اپنی تجارت کو فروغ دینا چاہتا ہوگا. لیکن انڈیا اب افغانستان میں انویسٹ کر رہا ہے، انڈیا پاکستان میں انویسٹ کرنے کے موڈ میں، انڈیا دوسرے ملکوں میں انویسٹ کرنے کے موڈ میں. لیکن اس انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ کام کہ وہ ڈونر کے طور پر اترے گا، یعنی کہ صرف انٹرپرینور کے طور پر نہیں، یعنی خیراتی ادارے کے طور پر، صرف ایک خیرات دینے والے ملک کے طور پر بھی ابھر سکتا ہے. یہ انڈینز اس معاملے پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ کتنے آگے چلے گئے ہیں جی. اچھا، انڈیا ہی کے بارے میں دوسرا آرٹیکل میں کہتا رہتا ہوں کہ چلیں یار کلدیپ نیر کو پڑھ لیا کرو، ورنہ نہ دیکھا کرو. یہ کہتے ہیں بابری مسجد پھر سامنے ہے. وہ رپورٹ آ گئی جی، اس میں اڈوانی کو بھی اور شاید ان کے کسی ایک اور ساتھی کو بھی جی، ہاں منوہر جوشی کو بھی، یہ مرلی منوہر جوشی کو یہ اس بات کا مجرم قرار دیا گیا ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی. انہوں نے پلاننگ کی تھی اور پلاننگ کر کے سارا کام ہے کہ انڈیا کے سیکولرزم کے چہرے پہ یہ اتنا بڑا بدنما داغ ہے کہ اس کو مٹایا نہیں جا سکتا. اچھا، یہ رپورٹ آنے میں لگ گئے 20 سال جی. حالات تو شاید ان لوگوں کو، ایک تو نے یہ واقعہ، ایک گجرات کا واقعہ، مودی وہاں بیٹھا ہوا کھڑا ہو بیٹھا ہے اور وہ بندہ ایک گواہی دیتا ہے کہ میری موجودگی میں، وہ جو ان کا ایس پی تھا، موجودگی میں جو انسٹرکشن دی تھی کہ ہندوؤں کو اپنا غصہ نکال لینے دو.
اور پولیس وہاں سے وڈرا کر لی گئی تھی، وہ بھی ثابت ہو چکا ہے، یہ بھی ثابت ہو چکا ہے انہوں نے پلاننگ کی. ان کے چہرے پر وہ جو فوٹیج ہے ان کے بی جے پی کے لوگوں کے چہرے پر آپ خوشی کا اظہار دیکھیں، اور خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت اوما بھارتی لپک کر جوشی کی گود میں چڑھ گئی. وہ مسجد کے انہدام کا جشن منا رہی تھی جس کا ڈھانچہ سالہ سال سے ملک کے اجتماعیت کے فلسفے کے ثبوت کے طور پر کھڑا تھا. یہ دیکھ لیجیے، بڑے لبرل لوگ ہوں گے نا جی، گلے لگ گئی، ان کے بغل میں چڑھ گئی، لیکن وہ کہتا ہے یہ تو خوشی کا اظہار تھا نا جی. چلیے اس کو تو ہمیں کوئی، ہم کون ہوتے ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے کہ پبلکلی کیوں گود میں بیٹھی ہوگی چڑھی، لیکن اس پہ تو اعتراض کرنے والے ہیں کہ آپ اس پہ خوش ہو رہے تھے مسجد کو منظم ہوتا ہوا دیکھ کر. انہیں کہ صدیوں کا ڈھانچہ تھا جو ہم نے رواداری کے نام پر، اب پتہ نہیں کس کس نام پہ کیا تھا، وہ منہدم ہو گیا، پکڑ نہیں سکے. اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ اس کی پلاننگ میں شامل تھے. رتھ یاترا کی تھی پوری جی اڈوانی نے، انہوں نے طے کیا تھا کہ اس کا انہدام ایک مرحلے پر وہ اب اس پر فرد جرم عائد ہو رہی ہے. انہیں ہو سکتا ہے ثابت نہ کیا جائے، جس طرح وہاں مودی کے خلاف آپ ثابت نہیں کر پاتے، اس کو سزا نہیں ہو پاتی، سیاسی اپنی اس کی ہوتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس چیز نے انڈیا کے ساتھ دو باتوں نے جو حال کی ہیں وہ کوئی اور واقعہ نہیں کر سکتا تھا. اچھا جی، اعجاز امیر صاحب لٹریچر وی کوڈ ڈو وداؤٹ. پتہ کس ادب کے بغیر یہ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہوں گے. وہ جو جسٹر آصف سعید کھوچا نے خلیل جبران ڈال دیا اس میں، انہیں بھائی ضرورت کیا تھی ڈالنے کی؟ ہاں ضرورت تو نہیں تھی، پر صاحب چسکا آپ لے رہے ہیں تو چسکا وہ بھی لے رہے ہیں، آپ بیان دیے جا رہے ہیں نا، لو. یعنی کہ وہ بھی کوئی نلائق تھوڑے بیٹھے ہوئے. آج میں نے منیر نیاز ڈالا، اچھا عجیب حالت ہے جی. ایک دن منیر نیازی کو خیر نیازی، پتہ نہیں خبر نیازی کیا لکھ دیا، صبح سے میرا موڈ خراب ہے. اتنا مزے کا کالم، ابھی مجھے ایس ایم ایس بھی بہت سے لوگوں کے آئے ہیں، لیکن وہ حالت یہ ہے کہ وہ میں اتنی سی بات لکھی تھی میں نے منیر نیازی کے، جو کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں اسی کو مار دیتا ہوں. اور یہی بات میں نے پھر وہ آسکر وائلڈ کے حوالے سے لکھی کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے اپنی محبوبہ کو، اور اس سے بھی مرنا ہے. تو عرض خلاصہ یہ نکالا کہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اسے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. وزیر اعظم یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، لوڈ شیڈنگ یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس ملک سے پیار کر رہے ہیں. یہ ہمارا پیار ہے، اور میں یہ کر رہا ہوں. اور پھر اس کا نتیجہ یہ کہ ہمیں بھی پھر قتل ہی ہونا ہے، ہماری سزا بھی پھر پھانسی پہ لٹکنا ہی ہوا کرتی ہے. تاریخ کا یہی فیصلہ ہے. دو چیزوں کو ملا کے کچھ میں نے ایسا ہی، میں نے بھی لٹریچر کے بغیر گزارا نہیں کیا، اگر سے برا حال کر دیا انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا. اب انہوں نے بہت سی باتوں پر آج گفتگو کی ہے. مولانا کوثر نیازی who knew his political theology said that there should be a graveyard in Islam Abad reserved exclusively for ex-prime ministers. اسلام آباد میں ایک قبرستان ہونا چاہیے جو سابق وزرائے اعظم کے لیے وقف کر دیا جائے. ان کی باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو تھرلر ہے یہ سیکس اپیل چھوڑتا جا رہا ہے. 111 بریگیڈ اب نہیں آتا، 111 بریگیڈ. اور انہوں نے کہا کہ اب تو چوروں میں بھی زیادہ ایک طرح کا زیادہ آنر ہوتی ہے. وہ بات وہی ہے، انہوں نے کہا کورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں، لیکن ایک بات پوچھنے کی ہوتی ہے کہ اسٹالن کا مشہور فکر ہے نا کہ اس نے پوچھا تھا کہ پوپ یہ کہتا ہے، انہوں نے کہا پوپ کے پاس کتنی ڈویژن فوج ہے. ہم یہی پوچھتے ہیں کہ کورٹ کے پاس کتنی ڈویژن فوج ہے. بہت سی فوجیں ایسی ہوتی ہیں جو یونیفارم نہیں ہوتی. وہ دیکھ نہیں رہے عوام جب نکلتے ہیں تو کیسے ان کا اثر پھیلتا آتا ہے. ایک کالم 21ویں صدی کیا کہتی ہے، کوئی ادارہ حقوق انسانی ہمارے یہاں ادب اور کلچر کے حوالے سے ایک کنونشن کا ڈالا. بھئی یہ کوئی پیسے یہاں کس لیے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ ایسے سیمینار میں کہ آپ نے تقریریں کرنی ہیں، تقریر کرنے کے بعد آپ کو تقریر کا وہ بتایا جائے گا اور اس پہ بحث ہو کے نا، بحث ویس کو نہیں ہوتی. جو آتا ہے اپنے انگارے ساتھ لے کے آتا ہے بقول اقبال کے اپنی جہنم میں. ہر آدمی اپنی ہانکتا اور اپنی سناتا ہے اور بتاتا ہے کیا کرنا ہے. کہتے بات تو مجھے بھی کرنی تھی، لیکن وہ ہوا کہ میں بھی سوچتے رہ گیا کہ 21 صدیوں نے کہ کوئی آسمان سے نہیں اتری ہوئی. وہاں اب ایک اور صورت پیدا ہوئی جی. اس پر شرکا صوفیہ کا سوال کس طرح نکل آیا، اس پر شرکا بحث میں سے کسی نے اپنی ترقی پسندی گروہ میں ایسا بیان ہانک دیا کہ مجمع کے اجتماعی اجتدادی آوازیں اٹھنے لگی. مگر وہاں سٹیج پر وہ وغیرہ تھے صوفیہ کی شان میں بھی گستاخی کر بیٹھے جی. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان وغیرہ ہے، یہ اگر کوئی اس پہ کام کر رہا ہوگا، ادب اور کلچر پہ گفتگو کر رہا ہوگا، کیا ادب ہوگا اور کیا کلچر ہوگا. انتظار حسین کی ہمت ہے وہاں جا کے ادب اور کلچر بات کرتے ہیں، لیکن یہ مجھے ڈر آ گیا ہے کہ یہ پیسے ان کاموں کے لیے
کہاں سے آنے شروع ہو گئے ہیں؟ آ رہے ہوں گے نا، یہ تو ایڈ پر ہی چلنے والے لوگ ہیں، ڈونرز پر. اور ابھی یہ عرفان صدیقی صاحب بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے نئے مشن پر نکلے ہیں، بیمار تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہو گئے، ناراض رہتے ہیں لیکن آج کل کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور وہ فوراً منا بھی لیتے ہیں. وہ تو عمران خان بھی آئیں گے تو اس کو بھی گلے لگا لیں گے، اور حالانکہ بہت بیان دیتے ہیں اور یہی پوچھیں گے کم بخت مجھے تو تم ویسے بھی اچھے لگتے ہو وغیرہ، کوئی ایسی بات کہہ کے منا لیں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے کہا کہ نصر اللہ خان کی طرح یہ رول ازیوم کرنا چاہ رہے ہیں. میں نصر اللہ خان کی ذکر کیا، مولانا نصر اللہ خان کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ وہ رول ان کا تھا، تو وہ ازیوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے رول میں تھا کہ وہ تو تحریک بھی چلا دیتے تھے، یہ تحریک نہیں چلاتے، بس صلح صفائی کراتے ہیں. بڑا فرق ہے ان دونوں کانسیپٹ میں کہ آپ حکومت کو بچانے کے لیے ایک رول ادا کریں اور آپ حکومت کو گرانے کے لیے بھی رول تیار کرنے کے لیے رہیں. یہ ایک فرق ہے جو نصر اللہ خان میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آتا ہے. لیکن جہاں کہہ رہا ہوں اگر ان سے ملاقات ہوتی ہے تو عامر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. بہرحال کال ہے جی، ایک آدھ کال بھی لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جی میر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی منصور عرض کرو اسلام آباد سے. جی آج دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات یہ جو لوگ احتجاج کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں نا حکمران ہمارے، ان کی فیکٹریوں کا پتہ کرائیں کہاں پہ ہیں، اور ان کے گھروں کا پتہ کرائیں کہاں پہ، ان کو جا کے جلائیں. اور ایک دم کٹ گیا. یہ بہرحال جی دیکھیں یہ احتجاج لوگ کرتے ہیں اور احتجاج لوگوں کو کرنے کا حق ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جلائیں وہاں حکمرانوں کو، ان کے ٹھکانوں کو جو اس سارے کے ذمہ دار ہیں. بس تھینک یو ویری مچ. لیکن وہی شہباز شریف نے بھی کہا کہ سرکاری پراپرٹی نہ جلائی جائے. دیکھیے یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. سندھ میں بے نظیر کی شہادت پر، قتل پر کچھ کہہ لیجیے آپ، پورے سندھ کے ریلوے کے سگنل جلا دیے گئے، وہ اربوں روپے کے تھے، آج تک آپ اس کو ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ہماری جو ٹرین ہے وہ کراچی پہنچنے میں 3 گھنٹے زیادہ لیتی ہے، مہنگی ان ایفیشینٹ. اس کے ساتھ اب ATM جلا دیے گئے وہاں. تو خدا کے لیے یہ کام نہ کیجئے. یہ جو سرکار ایک سگنل جو سڑک پر ٹریفک کا لگا ہوتا ہے وہ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے. ان کاموں سے باز آئیے ایک اچھی قوم کی طرح. لیکن لڑائی آپ کے حکمرانوں کے خلاف ہے نا، ان کے خلاف لڑیے گا، اپنی پراپرٹی کیوں توڑیے گا؟ تو ایسے ہی کہ اپنا سر پھوڑ لے غصے میں آ کر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا، یا اپنا گھر جلا دے. ایک کال اور ہے جی، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. میر صاحب بات یہ ہے جی کہ یہ کل جو ایک فلم چلی ہے کہ صدر صاحب نے سرزنش کی ہے وزیر کی، تو میرے خیال میں تو ہونا یہ چاہیے جو کرپٹ لوگ ہیں جب تک آپ انہیں پھانسی نہیں دیں گے، جنہوں نے ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا اپنی اربوں خربوں کی آئل کمیشن پہ، یہ بجلی کا مسئلہ کبھی نہیں حل ہوگا. اور یہ کالا باغ دشمن جب تک ٹولا ہے، MQM پیپل پارٹی ANP اور چودھریز بھی ان کے ساتھ اب بلا وجہ ایسی وہ اب پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ معاملے ایسے رہیں گے. اور جواز کیا تھا مجھے بتائیے؟ 3 روپے کل بجلی بڑھا دی انہوں نے. پہلے ہی اس قدر بجلی مہنگی ہے، جب باہر نہیں رہی تو آپ یہ دیکھیں جو 700 کا بل تھا 3200 کو آ گیا. ٹھیک بات ہے جی. دیکھیں لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج ہی اپنی شدت اختیار کر رہا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ بجلی مہنگی کی جا رہی ہے اور آپ اس قیمت بھی بڑھاتے جا رہے ہیں. بہرحال جی وقت ختم ہو رہا ہے، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.